آگے قرآن کہتا ہے انہ غفور شکور، وہ اللہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے۔ غفور کے معنی معاف کرنے والا، شکور کے معنی قدردان۔ معاف کرنے والا جو تم سے کمی کوتاہی ہو گئی وہ معاف کر دے گا، اور قدردان یہ کہ جیسا ٹوٹا پھوٹا کرو گے وہ اللہ اپنی شان کے مطابق بنا کر کے قبول فرما لے گا۔ انہ غفور شکور والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہی اللہ جس نے کتاب نازل فرمائی، حق کے ساتھ کتاب کو اتارا جو کہ برحق اور سچی کتاب ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے منتخب کر لیا ہے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، لیکن ان میں سے بعض اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں کہ یا تو قرآن کو سنتے نہیں، اور اگر سنتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن فمنہم مقتصد، بعض میانہ روی پر چلنے والے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جو نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں یہ لوگ داخل کیے جائیں گے۔ يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، کل قیامت کے دن انہیں سونے کے کنگن جن کے اندر موتی جڑے ہوئے ہوں گے یہ ان کو پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور انہیں ریشم پہننے کے لیے دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں ریشم پہنا ہوگا اور سونا پہنا ہوگا ان لوگوں کو کل جنت کے اندر سونا اور ریشم نصیب نہیں ہو سکے گا۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے دنیا آخرت دونوں جہان میں سونا پہننے کی اجازت ہے اور ریشم کے پہننے کی اجازت ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ اگر دنیا میں پہنے گا تو کل قیامت کے دن اسے نصیب نہیں ہو سکے گا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور یہ لوگ کیا کہیں گے؟ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا سارا غم غلط کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ٹھہرنے کی جگہ نصیب فرمائی۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ تو یہاں پر کوئی تھکن آئے گی اور نہ ہی کسی قسم کا شور و شغب ہوگا۔ یہاں تو تھوڑی دیر بیٹھتے ہو نا قرآن کی مجلس میں، یا چند تراویح پڑھ لی، تھوڑا سا سپارہ آدھا سپارہ زیادہ کر دیا تو ٹانگیں تھک جاتی ہیں، کمر جواب دے جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو جنت اللہ عطا فرمائیں گے اس جنت کے اندر تھکن کو ختم کر دیا جائے گا، وہاں تھکن بھی نہیں آئے گی اور نہ کسی قسم کا شور و شغب ہوگا، بڑے آرام و راحت کی چیز ہوگی۔ آگے کہیں موقع آیا تو جنت کی مزید نعمتوں کو بیان کروں گا۔ اب بات آگے بڑھا رہے، آگے کچھ کافروں کا تذکرہ، پھر آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسانوں کی بدعملی پر ان کی گرفت کرنے لگ جاتے، انہیں عذاب دینے لگ جاتے تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس سرزمین پر کوئی زندہ جانور بچ نہ سکتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ مقرر وقت تک ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب ان کا وقت آ جائے گا تو پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، اللہ اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ آگے سورہ یاسین کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری امت میں سے ہر انسان کے دل کے اندر یہ سورہ یاسین موجود ہو، یہ اللہ کے نبی کی تمنا ہے۔ اس لیے یہ تو فیصلہ کر دو کہ اللہ کے نبی کی اس تمنا کو انشاءاللہ پورا کریں گے، سورہ یاسین کو یاد کریں اور اس کے مطابق اپنے عمل پورا کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں قرار دیا گیا؟ میرے دوستو یہ یاد رکھیے، گزشتہ باتوں سے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ آخرت کا عقیدہ، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ انسان کے لیے انسان کی زندگی میں اسلام میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو یہ انسان پھر بدکاری اور غلط حرکتوں کے اندر مبتلا نہیں ہو سکے گا۔ ہر موقع پر ہر عمل کو کرنے سے پہلے سوچے گا، ہر دفعہ بولنے سے پہلے تولے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کے مجھے بولنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کے مجھے کہنا چاہیے۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، آخرت کا عقیدہ انسان کو بدعملی سے روکنے والا اور نیک عمل پر ابھارنے والا ہے۔
لہذا یہ آخرت کے عقیدے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی عقائد کے اندر بنیادی حیثیت کا حامل ہے. لہذا آخرت کے عقیدے کو یہ صورت ثابت کر رہی ہے. جس طریقے پر آخرت کا عقیدہ پورے اسلام کا دل کہلاتا ہے، اور سورہ یاسین میں چونکہ آخرت کے عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے، اس بنا پر سورہ یاسین پورے قرآن کا دل کہلاتی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر پہلے تو قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان لگا دی. حبیب نجار علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کہ اللہ کے برگزیدہ بندے آئے، انہوں نے آ کر کے ان کی قوم کو سمجھایا. حبیب نجار ایک بڑھائی کا کام کرنے والا انسان تھا، اسے آ کر کے ان لوگوں نے سمجھایا، یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد لوگوں کے پاس لے کر کے پہنچے ان ایمان والوں کو، انہوں نے آ کر کے لوگوں کو تعلیم دی، تبلیغ کی، تو وہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے. حبیب نجار آگے بچانے کے لیے بڑھے تو ان لوگوں نے بجائے انہیں مارنے کے انہیں مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ انہوں نے جان آفرین کی سپرد کر دی اور اللہ کے نام پر اپنی جان لگا دی، شہید ہو گئے. لیکن مرتے مرتے بھی کیا کہنے لگے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے اللہ نے کیسے میری مغفرت فرما دی اور میری عزت و احترام اللہ نے فرما دیا ہے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. اللہ فرماتے ہیں کیا ہے، اس کے بعد ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے نے آ کر کے ان کے چوکھٹ پکڑ کر، جو ان کا پورا فصیل شہر تھی اور فصیل شہر کا جو دروازہ تھا، اس کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر ایک ذرا سی چیخ لگائی ہے کہ اس چیخ کے لگتے ہی پورے کا پورا شہر مردوں کے اندر تبدیل ہو کر کے رہ گیا اور ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے کیا ہے، ہماری طرف سے ایک چیخ تو آئی تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو سارے ٹھنڈے ہو کر کے رہ گئے تھے. یا حسرتاً علی العباد، ان لوگوں پر بڑے افسوس کی بات ہے. جو بھی رسول ان کے پاس آتا یہ اس رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے ہم نے کتنوں کو ہلاک کیا ہے، اور یہ لوگ کیا لوٹ کر کے ہمارے پاس نہیں آنے والے؟ جب انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں سوچ سمجھ کر کے عمل کرتے تاکہ کل قیامت کے دن کے عذاب سے بچ سکے. آگے پھر قرآن کریم نے کچھ نشانیاں پیش فرمائی. بنجر زمین کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ اسے کس طریقے پر سرسبز و شاداب کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے رات دن کا واقعہ بیان فرمایا، سورج اور چاند کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور بتایا کہ انسان اس بات میں غور کر دیکھ سورج کی منزلیں متعین ہیں. سورج ان مقررہ منازل پر سفر کرتا ہے، کبھی اپنے سفر میں تخلف نہیں کرتا، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. چاند کی منازل مقرر ہیں، ان منازل میں چاند چلتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ چاند سورج کو پکڑ سکے نہ سورج چاند کو پکڑ سکے. دونوں کی اپنی اپنی حکمرانی ہے. وہ دن کا حکمران ہے تو یہ رات کا حکمران ہے. دونوں اپنی اپنی حکمرانی کے اندر کام کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر لو. اپنے اپنے مدار میں دونوں کے دونوں چل رہے ہیں. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور پھر ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم بھری ہوئی کشتیوں کے اندر انہیں بٹھاتے ہیں، پانی پر تیراتے ہیں اور کشتی پانی کے اندر ڈوبتی نہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون، اور اسی جیسی ہم ان کے لیے اور چیزیں بھی پیدا کرتے ہیں جن پر یہ سوار ہوں گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن نے قیامت تک پیدا ہونے والی ہر سواری کا تذکرہ کر دیا. قیامت تک جتنی سواریاں آئیں گی سب کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے. بار صورت قرآن اس انداز پر تعلیم دے رہا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا اور یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے اللہ کی طرف بہتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے نکال دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول سچی باتیں کہا کرتے تھے. آگے پھر جنت والوں کا تذکرہ اور جہنم والوں کا تذکرہ قرآن کریم کر رہا ہے، اور اس کے بعد قرآن بتا رہا ہے کہ بدعمل انسانوں کو سوچنا چاہیے. بدعملی کرتے ہوئے اگر ہم چاہتے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ،
اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو بند کر کے رکھ دیتے اور ان کی آنکھوں کو سلب کر لیتے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ. یہ بدعمل کرنے والا انسان، بدکاری میں مبتلا ہونے والا انسان، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے اس کی جگہ پر وہی موت دے دے اور ہلاک کر دے اسی بدکاری کے عالم میں، تو اسے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کل کو لوٹ کر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے اور پھر ہمارے ہاں انہیں ان کے ہر عمل کا وہاں پر حساب و کتاب ہوگا. سورت کے آخر میں قرآن کریم میں کفار کے اس سوال کا جواب دیا ہے. کفار بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے یوں کر کے بھور دیا اور پھر انہیں یوں کر کے بھور کر ہوا سے اڑا دیا اور کہا کہ من یحیی العظام وہی رمیم. ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، کون پیدا کرے گا؟ قرآن نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ ان سے کہیے کہ جس اللہ نے پہلے ان کو بنایا تھا وہ اللہ دوبارہ بھی ان کو بنا لیں گے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. ہمیں تو مثالیں دے رہے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھول گئے، اپنی پیدائش کو بھول چکے ہیں. ذرا غور تو کرو، جیسے تم نہیں تھے اور تمہیں اللہ نے پیدا کر دیا، اسی طریقے پر یاد رکھو تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد اللہ پھر دوبارہ تمہیں زندہ کر لیں گے. اور اللہ کی طاقت و قدرت تو اس قدر ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ کن کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. تو پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے اور ہر چیز کی حکومت ہے. وإلیہ ترجعون. اور اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر کے جانا ہے. آگے سورہ صافات کی ابتدا ہو رہی ہے جس میں ابتدا میں فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے اور فرشتوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور بتایا یہ ہے کہ فرشتے کس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. انسانوں تم بھی اللہ کی اطاعت شان فرما بردار بن جاؤ. اور آگے کیا کہا ہے کہ ان لوگوں سے آپ پوچھیے فاستفتہم اہم اشد خلقا من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب. ان سے پوچھیے کہ تمہیں پیدا کرنا مشکل یا اور جتنی چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے ان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ جب اللہ نے آسمان جیسی مشکل چیز کو بنا لیا، زمین جیسی مشکل چیز کو بنا لیا، تو انسانوں تمہیں دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. آگے قرآن کریم اسی طریقے پر تعلیم دے رہا ہے اور پھر جنت اور جہنم کے کچھ تذکرے کرنے کے بعد قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ کل قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کے دن جہنم میں لوگ چلے جائیں گے اور جہنم میں انہیں سزائیں دی جائیں گی اور اسی طریقے پر جنت کی نعمتیں ان کے سامنے آئیں گی. جنت کی نعمتوں کو بیان فرمانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون. ان جیسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. اب تم ہی بتاؤ کہ مہمانی کے لیے جنت کی نعمتیں بہتر ہیں یا کہ وہ زقوم کا درخت بہتر ہے جو اللہ نے جہنم میں جہنمیوں کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اسے ہماری حفاظت فرما لے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ تذکرہ کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. آخر میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، کفار مکہ کے اس عقیدے کا رد کیا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے بیٹے ہیں. قرآن نے اس کا رد کیا اور کیا بتایا کہ الا انہم من افکہم لیقولون. یہ من گھڑت باتیں کہہ رہے ہیں کہ ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ کا بچہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. انہم لکاذبون، یہ لوگ اس بات پہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین. ارے تم ہی بتاؤ کہ اللہ اپنے لیے بھلا بیٹیوں کو منتخب کرے گا، بیٹوں کو چھوڑے گا؟ تمہارے ہاں بیٹے پیدا ہوں اور اللہ کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں. بڑی بھونڈی تقسیم تم لوگوں نے کر دی ہے. افلا تذکرون. کیا یہ لوگ اس بات کے اندر غور و خوض نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. ان سے کہیے کہ اپنی کتاب کے اندر ہمیں دکھاؤ یہ باتیں لکھی ہوئی جو تم اللہ کے نام پر منسوب کر رہے ہو. یاد رکھو اللہ کے لیے یہ اس قسم کی باتیں سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان باتوں سے پاک ہیں. الا عباد اللہ المخلصین. حال بتائیے یہ فرشتے اللہ کے برگزیدہ مخلص بندے ہیں. اور آگے قرآن کریم نے آخر میں بتایا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری بات، ہمارا وعدہ اپنے مرسل بندوں کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے لیے سچا کلمہ ہے اور سچا وعدہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، کہ ان انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہمارا لشکر غالب آ کر کے رہے گا. ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں
اگر انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلو گے تو آخرکار غلبہ تمہارا ہی ہوگا. اور آگے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا جب عذاب آ جائے تو اس عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور یاد رکھو سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکیزہ رب وہی ہے، عزت والا رب ہے، اور جس سے یہ لوگ اسے اللہ کے بارے میں جو باتیں ثابت کرتے ہیں ان باتوں سے پاک ہے وہ اللہ. وسلام علی المرسلین، اور سارے رسولوں پر اللہ کی سلامتی ہو. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دنیا جہان کا پالنے والا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك. سورہ صاد میں یہی انداز قرآن کریم کا چلے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر واقعات کی ڈالی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جنت کے اندر مسلمانوں کا داخل ہونا، ایمان والوں کا داخل ہونا، اور جہنم کے اندر کافروں بے ایمانوں کا جانا اور ان کے باہمی تذکرے، ان کا بھی کچھ تذکرہ اس سورت کے اندر کیا جائے گا. چنانچہ اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق. قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی قسم کھا کر کے ہم کہتے ہیں، ایسا قرآن جس میں وعظ و نصیحت کے دروس موجود ہیں، اور ایسا قرآن جس کے اندر ذکر کی باتیں موجود ہیں، اس قرآن کی اللہ کہتے ہیں ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ الذین کفروا فی عزۃ وشقاق. کافر لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اور نخوت اور تکبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات میں غور نہیں کرتے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. کتنی قوموں کو ہم اس سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، وہ پکارے چلائے لیکن ان لوگوں کو بچانے والا کوئی نہ ہو سکا. بڑی دور کی بات تھی کہ ان کے پکارنے اور چلانے پر انہیں کوئی بچا سکتا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یہ لوگ اس بات میں تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس انہیں ڈرانے والا آ گیا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے اور جادوگر ہے. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کیا ان لوگوں نے سارے الہوں کو، سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا نبی کے بارے میں کہ یہ کیسا نبی، ہم تو روزانہ کے خدا الگ مانتے ہیں، بارش کا خدا الگ ہے، دھوپ کا خدا الگ ہے، سائے کا خدا الگ ہے، دن کا خدا الگ ہے تو رات کا خدا الگ ہے، اولاد دینے والا علیحدہ ہے، بیوی دینے والا علیحدہ ہے. دنیا کے اتنے بڑے کام ہے، اتنے سارے کام ہیں، بھلا اتنے کام دھندے اکیلا خدا کیسے کر سکتا ہے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا. کیا اس نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا کر کے کھڑا کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات اس نے کر ڈالی ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد. یہ لوگ آپس میں کہنے لگے، ان کے بڑی توندوں والے موٹی اسامیاں باہمی طور پر ملے اور کہنے لگے کہ دیکھو امشوا واصبروا على آلهتكم، تم تو اپنے طریقے پر چلتے رہو اور اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا کبھی بھی. اور یہ تو تم سے کسی بات کا ارادہ کیا گیا، یعنی تمہیں تمہارے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہیں. لہذا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاف. ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں میں تو کبھی یہ باتیں سنی ہی نہیں تھی. میرے دوستو، ہمیشہ باطل کا یہ انداز ہوا کرتا ہے، جب اللہ کی بات ان کے سامنے آتی ہے، قرآن ان کے سامنے آتا ہے، کیا کہیں گے کہ جی آج تک تو ہم نے یہ بات نہیں سنی تھی، آج یہ نئی باتیں ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں. حالانکہ نئی بات نہیں، یہ پرانی بات تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تم نے نئی باتیں کر کے اللہ کی بات کو بھلا دیا تھا. انزل علیہ الذکر من بیننا. آگے قرآن کریم اسی انداز پر قرآن کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے. اور اللہ رب العزت کی طاقت و قدرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. قوم نوح نے اپنے نبی کو جھٹایا، قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹایا، قوم فرعون نے اپنے نبی کو جھٹایا جو کیلوں والے تھے. فرعون کو ذو الاوتاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے مخالفین کو لٹا کر ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں گاڑ کر انہیں سزا دیا کرتا تھا اور ان پر تشدد کیا جاتا تھا. قرآن کہتا ہے یہ کتنے بڑے بڑے اور زبردست قسم کی قومیں
اور زبردست قسم کے اقتدار والے، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، ایکا والے ہیں، باغ والے ہیں، اولئک الاحزاب یہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، قرآن کہتا ہے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو ان پر ہمارا عذاب آ کر کے رہا تھا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ لوگ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ صرف ایک چنگھاڑ کی انتظار کر رہے ہیں، ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے اور اس سے اوپر کچھ نہیں ہوگا؟ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے وہ چیخ آ جائے گی تو انہیں کوئی بچانے والا پھر نہیں ہوگا۔ جیسے کہا کرتے ہیں نا، عام طور پر کہتے ہیں نا ارے تھپڑ کی مار تو ہے نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک چیخ کی مار تو ہے نہیں، اگر ہمارے ایک فرشتے نے کھڑے ہو کر کے ایک چنگھاڑ لگا دی تو ان کے کلیجے پھٹ کر کے رہ جائیں گے اور یہ یوں دھمو زمین پر گر جائیں گے، بھلا پھر بھی یہ کیسے اکڑ رہے ہیں اور اللہ کی بات کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب۔ نبی سے کہا جا رہا کہ میرے نبی یہ جو کچھ تانے دیتے ہیں، آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر آپ صبر کرتے رہیے، برداشت کرتے رہیے۔ واذکر عبدنا داؤد ذا الاید، ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کیجئے جو ہاتھوں سے دستکاری کرنے والا تھا، ہاتھ کی مشقت کر کے کام کرنے والا تھا، انہ اواب، وہ اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والا اور لوٹنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی بعض لوگوں نے باتیں بنائی، اعتراضات کیے اور آج تک کرتے ہیں۔ کل کے درس میں بھی میں ذکر کر چکا کہ بعض لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کرنے کی کوشش کی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اقتدار عطا فرمایا تھا اور قضاء کا فیصلہ بھی حضرت داؤد کے ذمہ ہوا کرتا تھا، کوئی مسئلہ آتا تو حضرت داؤد فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلے کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے، اپنے آرام کے لیے بھی اوقات مقرر فرما رکھے تھے اور اپنے چوکیدار دروازے پر کھڑے کر دیتے تھے کہ جب میں آرام کرنے کے لیے اندر چلا جاؤں تو پھر مجھے نہ بلایا جائے، کیونکہ اگر پھر بھی مجھے پریشان کیا جاتا ہے تو پھر میرے لیے فیصلے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر حضرت داؤد علیہ السلام نے نگران دروازے پر مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت داؤد فیصلہ کر کے اندر تشریف لے گئے اور اتنے میں کچھ لوگ آئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ وہ کچھ لوگ نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر فرشتوں کو بھیجا گیا تھا۔ وہ آئے اور کیسے آئے؟ دروازے سے نہیں آئے، دیوار پھلانگ کر کے اندر آ گئے اور جا کر کے داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے نکل کر کے آ گئے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ جب میں نے باہر آدمی کھڑے کر رکھے تو اندر کیسے آ گئے؟ اسی گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ایک ساتھی کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور ایک کے پاس ایک بھیڑ ہے، 99 والے نے وہ ایک بھی چھین لی ہے، اب فیصلہ آپ کیجئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے، جب اس کے پاس 99 موجود تھی، اس بیچارے کے پاس ایک ہی تھی تو وہ رہنے دیتا، اس سے کیوں چھینی اور کیوں لی ہے؟ جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اچھا وہ یہ فیصلہ کروانے کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب حضرت داؤد کو اندازہ ہوا وہ غائب کیسے ہوئے کہ وہیں سے فوری طور پر آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں تھے بلکہ میری آزمائش کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کس بات میں تھی؟ بعض جاہلوں نے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا اور یہ الزام کہاں سے آیا؟ اسرائیلیات سے، بنی اسرائیل کی پرانی خرافاتیں اور پرانے قصہ کہانیاں ان سے آیا، اور وہ اپنی تفسیر کو محققین کی تفسیر کہتے ہیں جی ہم نے تحقیق کی ہے، قرآن کریم نے یہ بات نہیں کی، وہ اپنی طرف سے تحقیق کی تفسیر بنائی ہے انہوں نے۔ اور تحقیق کیا کی ہے؟ اسرائیلیات من گھڑت روایتیں بنی اسرائیل کی جو من گھڑت روایتیں ہیں ان کی بنیاد پر حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام لگایا۔ اور کیا لگایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج کا سربراہ جو اوریا نام سے تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم طلاق دے دو، میں تمہاری بیوی سے شادی کروں گا، لیکن وہ طلاق نہیں دے رہا تھا تو داؤد علیہ السلام نے اس کو بھیج دیا باہر جنگ کے لیے۔ وہ جنگ کے اندر مارا گیا تو داؤد علیہ السلام نے پیچھے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی نبی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ لہذا اگر یہ کہانی اور قصہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی بڑی سے بڑی کتاب میں بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کتاب کو لکھنے والے کے منہ پہ دے ماریں گے اور نبی کی برات کا اعلان کر دیں گے۔ نبی کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ لہذا جو ایسے واقعے پر ایمان لے آئے اور ایسے واقعے کو بنیاد بنا کر داؤد علیہ السلام پہ الزام لگانے شروع کر دے، میرے دوستو
اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. یاد رکھنا یہ تحقیق نہیں ہے بلکہ تکذیب ہے قرآن کریم کی. میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ یہاں پر جھگڑا اختلاف، یہاں پر داؤد علیہ السلام کا امتحان کس بات میں تھا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے امتحان یہ تھا کہ پہلے سے تیرے پاس بیویاں موجود ہیں تو تو نے اس کو بھیج کر جنگ میں مروا کر اس کی بیوی کیوں لی تو نے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ داؤد علیہ السلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا کیا مسئلہ تھا، کیا آزمائش تھی جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر ڈالی تھی؟ وہ آزمائش یہ تھی کہ داؤد علیہ السلام کو اس بات پر اطمینان تھا کہ میرے انتظامات بڑے سخت ہیں، لہذا ان انتظامات کے ہوتے ہوئے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. میری اجازت کے بغیر اللہ نے بتا دیا کہ میں اگر چاہوں تو تیرے انتظامات بھی کسی کام نہیں آ سکتے. اس لیے بتانا یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اپنے انتظامات پر اعتماد نہ ہو جائے بلکہ ہر دم اور ہر وقت ایک اللہ ہی کا خیال رہے. اگرچہ داؤد علیہ السلام اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کا خیال کرنے والے تھے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اسے اپنے انتظامات پر بھی ایک قسم کا اعتماد ہوا کرتا ہے کہ میں نے پورے انتظامات کر دیے ہیں، اس بنا پر اب مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. تو جب وہ فرشتے آ کر کے چلے گئے تو اب داؤد علیہ السلام کو تنبہ ہوا کہ مجھے اپنے انتظامات پہ ناز تھا، یہ دیکھو فرشتوں نے آ کر کے مجھے تنبیہ کر دی ہے کہ ان انتظامات سے کچھ نہیں بنا کرتا، کرنے والی اکیلی اللہ کی ذات ہی ہے، وہی سب کچھ کیا کرتے ہیں. کیوں جی یہ دوسری والی شرح جو میں نے بیان کی ہے یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ پہلے والی سمجھ میں آتی ہے؟ تحقیق پہلے والی کو کہیں گے یا دوسرے والی کو کہیں گے؟ یہ تحقیق کہلائے گی، اور پہلے والی جو بات ہے وہ اندھی تقلید کہلائے گی، پرانی کتابوں کی اندھی تقلید کہلائے گی جس میں نبی پر الزام آ رہا ہو اور نبی پر اعتراض آ رہا ہو. اس سے زیادہ مزید اس مسئلے کی وضاحت نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی سریلی آواز عطا فرمائی تھی اور کتاب زبور کی ایسی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب تلاوت زبور کی کرنے لگتے تھے تو فضا میں پرندے رک جایا کرتے تھے اور پہاڑوں سے بھی زبور کتاب کی آوازیں آنے لگ جایا کرتی تھی. ایسا معلوم ہوا کرتا تھا کہ اکیلے داؤد نہیں پوری کائنات زبور کی تلاوت کر رہی ہے. ایسے انداز پر حضرت داؤد کی تلاوت ہوا کرتی تھی کتاب زبور کی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ داؤد سے ہی کہیں گے کہ داؤد ذرا ان لوگوں کو زبور پڑھ کے سنا دو. تو داؤد علیہ السلام وہاں زبور پڑھ کے سنائیں گے، پھر سرکار کالی کملی والے قرآن پڑھ کے سنائیں گے، پھر رب کائنات خود بندوں کو سورہ الرحمن پڑھ کر کے سنائیں گے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جس سورت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورت عروس القرآن ہے، پورے قرآن کی دلہن ہے یہ سورت اور پورے قرآن کی زینت ہے یہ سورت کل قیامت میں رب کائنات جنت کے اندر اپنے بندوں کو پڑھ کر کے سنائیں گے. اللہ ہمیں وہ موقع نصیب فرما دے. بارسورت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ سریلی آواز عطا فرمائی تھی کہ داؤد علیہ السلام اپنی کتاب کی جب تلاوت کرتے تو پوری کائنات دم بخود ہو کر داؤد علیہ السلام کی صدا کے ساتھ صدا ملا دیتی اور ہر طرف سے زبور کے پڑھے جانے کی آوازیں آیا کرتی تھی. اسی کا ترجمہ قرآن کر رہا ہے. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. ہم نے داؤد علیہ السلام کے ملک کو مضبوط کیا، انہیں ہم نے حکمت عطا کی، وفصل الخطاب، اور انہیں ہم نے فصل خطاب عطا کیا. خطابت کا طریقہ اور انداز ان کو نصیب فرمایا تھا. اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے خطبے کے اندر اما بعد کا لفظ استعمال کیا. اس بنا پر یہ فرمایا گیا ہے کہ فصل الخطاب داؤد علیہ السلام کو عطا کیا گیا. بہرصورت صحیح بات یہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کا خطیبانہ انداز بڑا معروف تھا. اس بنا پر قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں فصل خطاب عطا کیا گیا. آگے پھر داؤد علیہ السلام کو وہی واقعہ ذکر کیا جس کی طرف میں نے ابتدا کے اندر اشارہ کر دی. جب داؤد علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے آزمایا تھا تو کیا داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو داؤد علیہ السلام استغفار کے اندر لگ گئے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اور سیدھے سجدے کے اندر جا کے گر گئے. جب وہ سجدے کے اندر پڑ گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے داؤد کو معاف کر دیا. وَأَنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. اس کے لیے بلند مرتبے ہمارے ہاں ہے اور آخرت میں اس کے لیے بہترین قسم کی جنت کے اندر انتظامات ہیں. تو میرے دوست اور محترم بزرگوں، اس بنا پر انبیاء علیہ السلام نبی کو خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. میں یہاں تھوڑی سی بات اشارہ کرتا ہوا چلوں گا. ایک مفسر صاحب نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے اندر ان کی خواہش نفس کو بھی دخل تھا. بھلا نبی کی خواہش نفس کو اس کے فیصلے میں دخل ہو سکتا ہے؟
اگر نبی کی خواہش نفس کو اس کے فیصلے میں دخل ہونے لگ جائے، میرے دوستو، نبوت کے دفتر سے اس کا نام کٹ جائے گا اس نبی کا۔ نبی تو اللہ کی بات پر، اللہ کی بات کو بیان کیا کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کیا کرتا ہے۔ اس بنا پر اس قسم کے جملے یہ ایمان کے سلب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو سرزمین میں خلیفہ بنایا ہے اپنا، لہذا لوگوں کے درمیان برحق طریقے پر فیصلہ کیا کیجیے اور خواہش نفس کی کبھی اتباع نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ یہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالے گا۔ میرے دوستو، بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو یہ باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نبیوں کو جو اللہ اس قسم کی باتیں کہا کرتے ہیں تو یہ دراصل کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دراصل بیٹی کو کہہ کر بہو کو متوجہ کرنا مقصود ہوا کرتا ہے، یا یوں کہیے عربی محاورے کے اندر کہ اسمعی یا جارا کہہ کر اپنے گھر والوں کو تنبیہ کرنے مقصود ہوا کرتی ہے۔ پڑوسن کو خطاب کرتی ہے، ساس کیا کرتی ہے؟ پڑوسن کو خطاب کر کے کہتی ہے، مقصود اپنی بہو کو سمجھانا ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نبیوں کو خطاب کر کے دنیا والوں انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ انسانوں تمہیں اس انداز پر کرنا ہے، میرا نبی تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہم نبی کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی میری بات کا برا نہیں مناتا، اس لیے تم اسے دیکھ کر اپنے راستے کو سیدھا کر لو۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ نبی نعوذ باللہ ان غلط کاریوں میں مبتلا تھا کہ اللہ نے نبی کو یہ تنبیہات کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرما دے اس قسم کے خیالات اپنے دلوں میں لانے سے۔ آگے قرآن کہتا ہے، قرآن کریم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے دو قسم کے افراد بنائے، المفسدین فی الارض المتقین، ایک طرف متقین بنائے، ایک طرف دنیا کے اندر فتنہ فساد مچانے والے اللہ نے بنائے۔ اور پھر کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب ایسی اللہ نے اتاری ہے جو برکتوں والی ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و خوض کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ آگے داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بارے میں کل میں ذکر کر چکا ہوں، کچھ ان کے معجزات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں جن کے تذکرے کا موقع اور گنجائش نہیں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور اس سے آگے کیا فرمایا؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگا تھا کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے۔ تو اللہ کیا فرماتے؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تو ہوا کو ہم نے مسخر کر دیا، ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، جدھر چاہتے ہوا ادھر ہی لے جایا کرتی تھی۔ وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، شیاطین بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تابعداری کیا کرتے تھے۔ هذا عطاؤنا فمنن وامسك بغیر حساب، اللہ فرماتے یہ ہمارے عطا ہے جو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لہذا انہیں کیا حکم دیا تھا کہ تم بھی آگے دوسروں پر احسان کرو جیسے ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ قرآن کریم نے کس طریقے پر بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام نے کیسے صبر کیا۔ انا وجدناہ صابرا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا تھا۔ ایسی بیماری داؤد علیہ السلام کو لگ گئی، ایسی بیماری لگی کہ اس کی وجہ سے سارے خاندان والے، ساری بستی اور علاقے والے چھوڑ گئے اور داؤد علیہ السلام کو پرے لے جا کر کے ایک کچرے ڈھیر پر لے جا کر کے ڈال دیا گیا، سارا جسم گل سڑ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی داؤد علیہ السلام اللہ کے ذکر کو نہیں بھلا رہے تھے۔ ہاں جی، حضرت ایوب علیہ السلام اس کے باوجود بھی اللہ کے ذکر کو نہیں بھلا رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک جوہر کے کنارے پہ پڑے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اگر کوئی کیڑا جسم سے گر جاتا، نیچے گر جاتا تو ایوب علیہ السلام اٹھا کر کے اسے اپنے زخم میں پھر رکھ لیا کرتے۔ فرماتے تو کہاں جاتا ہے؟ تیری روزی تو اللہ نے میرے جسم کے اندر رکھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی اللہ کے دربار میں۔ ہاں البتہ اللہ سے یہ ضرور مانگتے رہے کہ اے اللہ تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں، اے اللہ مجھے بے شک بڑی تکلیف ہے لیکن میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ اے ایوب تو ذرا ٹھوکر مار زمین پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر لگائی، پانی نکلا، وہ پانی ایسا بہترین تھا، فرمایا اسے پی بھی لو اور اسے غسل بھی کر لو۔ جب داؤد علیہ السلام نے اسے پیا
اور غسل کیا تو اللہ رب العزت نے اندر سے آنتوں کی بیماریاں بھی دور فرما دی اور باہر نہانے کی وجہ سے سارے جسم کی بیماری بھی دور کر دی اور بالکل ٹھیک ٹھاک اور چاق و چوبند چنگے بھلے ہو کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی بیوی آئی جو کسی کام سے گئی ہوئی تھی، جو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ ان کی بیوی آتی ہے اور وہ آ کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ بھائی یہاں پر میرے خامد پڑے ہوئے تھے، بڑے بیمار تھے بیچارے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہارا خامد تو میں ہی ہوں، میرے اللہ نے مجھ پر انعام کر کے مجھے ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، مجھے صحت عطا فرما دی ہے۔ اب ایوب علیہ السلام پر اتنا زمانہ گزرا تھا، اس عرصے کے اندر ان کی اولاد بھی انتقال کر گئی تھی اور اس عرصے کے اندر ان کا مال و دولت بھی سارا ختم ہو گیا تھا۔ مال کو لے لیا اللہ نے، اولاد کو لے لیا، جسم پر بیماریاں ڈال دی، لیکن اس کے باوجود ایوب علیہ السلام کے زبان پر کبھی حرف غلط کی طرح سے بھی کوئی شکوہ نہیں آیا۔ اللہ نے آزما کر کے دیکھ لیا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایوب اب میں تجھے تیری اولاد بھی عطا کروں گا، تیرا مال بھی تجھے عطا کروں گا۔ چنانچہ اسی بیوی کو اللہ نے، اس بیوی کو بھی دوبارہ جوانی عطا فرمائی۔ ایوب علیہ السلام کو بھی جوانی مل ہی گئی تھی، چنانچہ اس بیوی سے پھر دوبارہ ان کے ہاں اولاد ہوئی، جتنی اولاد پہلے موجود تھی اتنی اولاد اللہ نے پھر دوبارہ عطا فرما دی۔ اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ٹڈیاں برسنے لگی۔ یہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھا کہ زمین پر وہ ٹڈیاں پڑی ہیں، جب غور کیا تو پتہ چلا کہ سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں۔ وہ سونا حضرت ایوب علیہ السلام نے سارا جمع کر لیا، تو جو مال و دولت ہاتھ سے نکل گیا تھا اللہ نے اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پھر دوبارہ عطا فرما دیا۔ میرے دوستو، اللہ آزمایا کرتے ہیں، اللہ دیکھا کرتے ہیں، آزما کر کے دیکھتے ہیں، ٹھوک بجا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے، اور جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا ہی ہے، میرے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے، تو اللہ پھر ہر چیز کی ریل پیل اس کے لیے کر دیا کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس میں درمیان میں ایک اور بات بھی ساتھ عرض کر دوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو شیطان ملا اور اس نے ان سے کیا کہا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے خاندان ٹھیک ہو جائیں تو اچھی بات ہے، پھر تم ایسے کرو کہ عزازیل کے نام پر تم عزازیل کے نام پر خیرات کرنا، صدقہ کرنا عزازیل کے نام پر، اس پر تیرا خامن ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے آ کر کے یہ تو نہیں سمجھی کہ عزازیل کون ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے جب آ کر کے بتایا تو وہ بڑے ناراض ہوئے، فرمایا کہ کمبخت یہ تو شیطان تھا اور اس نے تمہیں شرک کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے، اس بنا پر یہ حلف اٹھا لیا کہ میں صحت مند ہو گیا تو میں اپنی بیوی کے 100 کوڑے لگاؤں گا، تاکہ یہ اس نے جو شرکیہ جملہ کہہ دیا ہے اس پر اسے سزا کے طور پر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو 100 کوڑے لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے چونکہ حلف اٹھا لیا ہے لہذا وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے قسم پوری کرنی ہے، لہذا تنکے 100 اکٹھے کر لو اور 100 تنکے اپنی بیوی کے مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ آگے کیا فرمایا کہ انا وجدناه صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، اور پھر قرآن نے کیا گواہی دی؟ نعم العبد، وہ میرا بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں اپنے بندے کی، میرا بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ بڑا اللہ کی طرف لوٹنے والا اور متوجہ ہونے والا تھا۔ واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولو الايدی والابصار۔ آگے پھر اللہ رب العزت اپنے دوسرے برگزیدہ بندوں کے تذکرے، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا تذکرہ، اور کیا فرماتے ہیں؟ انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، یہ ہمارے ہاں بڑے منتخب بندے ہیں۔ واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل، اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت ذی الکفل کا تذکرہ، اور فرمایا کہ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، ان برگزیدہ بندے تقوی والے بندوں کے لیے ہم نے بہترین انجام کار رکھا ہوا ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، ایسے باغات ہم نے بنا رکھے ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اس میں یہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھل منگوا رہے ہوں گے، شراب پینے کے لیے منگوا رہے ہوں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ان کی ہم عمر بیویاں بھی ان کے پاس موجود ہوں گی۔ ھذا عطاؤنا، ہاں جی، فرمایا کہ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جسے تمہارے لیے وعدے کیے جاتے ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہے ہمارا وہ رزق جو کبھی ختم نہیں ہوا کرتا۔ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن کل قیامت کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، آگے جہنم والوں کا تذکرہ، اللہ جہنم والوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اور کیا فرمایا کہ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار،
پہلے سے جو لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے وہ آپس میں چلا رہے ہوں گے, شور مچا رہے ہوں گے کہ اتنے میں دوسری ٹولی اندر پھینک دی جائے گی, تو وہ چلائیں گے کرے بابا تم یہاں کہاں آ کے گھس گئے, تم لوگوں نے تو ہمیں جہنم تک پہنچایا تھا, اب تم بھی یہاں پر آ گئے. وہ ان کو کہیں گے کہ لا مرحبا بکم, وہ ان کو کہیں گے کہ لا مرحبا بکم, تمہارا ناس ہو, تمہیں ہم نہیں پسند کرتے. وہ ان کو کہیں گے کہ ہم تمہیں نہیں پسند کرتے. جیسے آج کل نعرے لگتے ہیں نا کہ فلانا نامنظور فلانا نامنظور, وہاں پر یہی نعرے لگیں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا اس وقت کا جو معاشرہ ہے یہ جہنم نظیر بنا ہوا ہے. اس وقت کا ہمارا معاشرہ کیا بنا ہوا ہے؟ جہنم نظیر بنا ہوا ہے. ایک دوسرے پر الزامات لگانا, وہ اس پر الزام لگائے گا, وہ اس پر الزام لگائے گا, اور دونوں ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے. دعا کرو کہ قرآن پر عمل کر لیں تاکہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے. اللہ صحیح معاشرہ ہمیں نصیب فرما دے. پھر کیا کہیں گے؟ آپس میں باتیں چلیں گی, مالانا لا نرا رجالا كنا نعدهم من الاشرار. ارے کیا ہوا, وہ ہمیں صوفی اور صافی لوگ تو نظر ہی نہیں آ رہے. وہ جن لوگوں کو ہم دنیا کے اندر بڑے گھٹیا سمجھا کرتے تھے اور بڑے گرے ہوئے لوگ غریب غربا سمجھا کرتے تھے, وہ تو یہاں کہیں دیکھنے میں ہی آتے. کہاں چلے گئے ہیں وہ لوگ؟ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. تو کیا کہیں گے, کیا ہم نے ان کا مذاق اڑا لیا, کیا ہم نے ان کا مذاق بنا لیا, یا پھر ان سے ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. ہاں یہ بالکل برحق بات ہے کہ جہنمی لوگ آپس میں جھگڑتے رہیں گے. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, اور یاد رکھنا سوائے اللہ واحد و قہار کے کوئی دوسرا معبود نہیں. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. آسمان و زمین کا رب بھی وہی اور درمیان کی پوری جگہ کا رب بھی وہی ہے, وہی زبردست ہے, وہی معافیاں دینے والا ہے. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. آگے پھر قیامت کا کچھ تذکرہ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے اکثر آتے رہتے ہیں. ان میں عموماً 4 باتوں کی طرف اللہ رب العزت متوجہ فرمانا چاہتے ہیں. ایک تو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے انسانوں تم سارے کے سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہو, آدم و حوا کی اولاد ہو, لہذا ایسے تمہیں دنیا میں رہنا چاہیے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ایک گھرانے والے رہا کرتے ہیں. آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے, اختلاف نہیں رکھنا چاہیے. دوسرے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں تم ذرا خیال کرنا, اس بات میں دھیان اور توجہ دینا کہ آدم علیہ السلام نے اجتہادی طور پر, جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہے, اجتہادی طور پر اس بات کی, اجتہادی طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر گئے تھے. ذرا سی ظاہری طور پر نظر آتا تھا کہ اللہ کا حکم ان سے ٹوٹ گیا ہے. اس ظاہری ہونے کی وجہ سے بھی اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا تو تم ذرا غور کرو, تم جو سینکڑوں حکموں کو توڑتے ہو اور پھر جنت کی امیدیں بھی لگا کے بیٹھتے ہو, بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت تبھی ملے گی جب اللہ کے دیے ہوئے احکام کو پورا کرو. اور تیسرے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں دیکھو, ابلیس بڑا عبادت گزار تھا لیکن اس نے اللہ کا ایک حکم توڑ دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نے کیا, اس کی وجہ سے راندہ درگاہ بن گیا. تم اگر اللہ کے احکام کو توڑو گے تو تمہاری بھی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں. اگر ابلیس کو راندہ درگاہ کیا جا سکتا ہے تو تم بھی راندہ درگاہ ہو سکتے ہو. اس بنا پر ذرا بچ کر کے رہنا. اور چوتھے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں تمہارا خاندانی دشمن ابلیس ہے. ہوتا ہے نا کہ جی وہ فلانا تو ہمارے باپ دادے کا دشمن ہے اور باپ دادے سے ہماری اس سے لگتی ہے, اس لیے اس کو ہم کبھی معاف نہیں کر سکتے. یہ انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. لہذا اللہ کیا کہتے ہیں کہ انسانوں ابلیس تمہارے باپ دادے کا دشمن ہے, آدم علیہ السلام کا دشمن, حوا علیہ السلام کا دشمن, تمہارے بڑے باپ دادوں کا دشمن ہے. اس بنا پر تم فاتخذوہ عدوا, اس لیے تم ابلیس کو اپنا دشمن سمجھتے رہو. اور جب دشمن سمجھو گے تو پھر ابلیس کے چکمے میں نہیں آؤ گے, ابلیس کے بہکاوے پھسلاوے کے اندر تم لوگ نہیں آؤ گے. بار صورت یہ دروس و عبر دیے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر. آگے پھر کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا ابلیس نے کہا تھا کہ اے اللہ اب آپ نے مجھے راندہ درگاہ تو کر ہی دیا, لیکن مجھے ذرا قیامت تک مہلت دے دیجئے اور مجھے اختیار دے دیجئے بندوں کو ذرا بہکانے پھسلانے کا. اللہ نے کہا کہ جا تجھے ہم نے مہلت دے دی ہے, قیامت تک مہلت دے دی. اس نے کیا کہا؟ فبعزتک لأغوینہم اجمعین, اے اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا اور تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ تو زور لگا لینا, لیکن الا عبادک منہم المخلصین. اس نے خود ہی کہہ دیا کہ اے اللہ تیرے برگزیدہ مخلص بندے جو ہیں وہ میرے چکر میں نہیں آ سکیں گے. اس لیے اگر اخلاص موجود ہوگا
تو شیطان کے چکر میں انسان نہیں آئے گا، اغراض والے شیطان کے چکر میں آئیں گے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے کہا کہ اب تو نے سچی بات کہی تو میں بھی برحق بات کہتا ہوں کہ لأملأن جہنم منک ومن تبعک منهم اجمعین، پھر یاد رکھنا تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کا کام اور اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگنے والے کسی پیسے اور اخراجات کا مطالبہ نہیں کیا کرتے، خالصتاً اللہ کے لیے سب کچھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ اخلاص نصیب فرما دے۔ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں بھی نہیں ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو دنیا جہان والوں کی نصیحت کی باتیں ہیں۔ ولا تعلمون نبأہ بعد حین، اور تھوڑے عرصے کے بعد تمہیں اس کی خبر کا پتہ چل جائے گا، کل قیامت کے دن۔ ابھی تو صرف ایک سورت ہوئی اور سارا وقت گزر گیا، اس لیے ذرا تیزی کے ساتھ بات چلائیں گے۔ آگے سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ زمر کے معنی جماعت، اور اس سورت کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی طرف جانے والے